اب جو علماء کا جملہ ہے پہلے وہ میں سنا دوں، اور بہت مشہور جملہ، خاص طور پر خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے، اور میں اسی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ وہ جو جملہ کہتے تھے وہ فضائل کی حد تک تھا، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ سیرت سیدہ کا ایک اہم پیغام ہمارے لیے۔ تو پہلے ان کا جملہ سن لیجیے کہ مثلا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں آپ کبھی نہیں گئے، اور کسی نے وہاں تذکرہ کرتے، جیسے میں بطور مثال یہ کہہ دوں کہ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ یا اکثر لوگ مثلا آسٹریلیا نہیں گئے، وہاں پہ ایک امام باڑہ بنا، جیسے مثلا نام لے لوں الاسر یا اور کوئی امام باڑہ، بہت ہی شاندار طریقے سے بنا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے، یا نیو یارک کا کوئی امام باڑہ ہو یا ٹورنٹو کا کوئی امام باڑہ ہو، اس کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو پوری تفصیل بتائی جائے۔ اب یہ آج کل تو یہ ویڈیو شیڈیو ٹک ٹاک کا سب چیزیں آ جاتی ہیں، پھر بھی آنکھوں دیکھی چیز کی جو معرفت انسان حاصل کرتا ہے نا، وہی تصویروں سے نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے وہ اس طرح سے، وہ اس طرح سے، یہ ہے اس میں یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں لیکن پورا نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو اگر بالکل اس کی شبیہ یا کاپی کوئی یہاں پر موجود ہو تو آپ سے کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ سمجھ لو کہ جیسے فلاں امام باڑہ جو کراچی میں، جیسے مجھے یاد ہے میرے بچپنے جب نارتھ ناظم آباد میں حسینیہ سجادیہ بن رہا تھا، مرحوم علامہ رشید ترابی کی اہم ترین خدمات میں سے ایک، تو اس وقت مجھ سے کسی نے کہا کہ جو لکھنؤ کا بڑا امام باڑہ یہ بالکل اس کی کاپی ہے۔ میں لکھنؤ گیا نہیں، میں نے وہاں کا امام باڑہ دیکھا نہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، بغیر گئے، بغیر دیکھے، بغیر تصویر کے، اس زمانے میں تو یہ ویڈیو شیڈیو کچھ نہیں ہوتا تھا، پورا اس کا نقشہ میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ لکھنؤ کا امام باڑہ کیسا ہوگا جب یہ کہا کہ یہ حسینیہ سجادیہ بالکل اسی نقشے پہ بنایا گیا۔ آج کل تو لوگ الحمدللہ کثرت کے ساتھ کربلا اور نجف وغیرہ کی زیارت کو جا رہے ہیں، لیکن جب یہ بہت مشکل تھا تو جہاں جہاں اس کی ٹرو شبیہ بنائی گئی تھی، بالکل ریپلکا جیسا ہوا، بالکل اس کی شبیہ، لوگوں کا کہا جاتا تھا کہ جا کے یہ دیکھ لو، بالکل کربلا کے نقشے پہ اس کو بنایا گیا۔ آج کل تو بہت عام ہو گیا ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے لکھنؤ میں پورے کے پورے چہاردہ معصومین سے ریلیٹڈ جتنی زیارتیں تھیں ان کی ایسی شبیہ بنائی گئی، ہر اینٹ اس طرح سے لگائی گئی۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں تذکرہ کر رہا تھا انہی مرحوم مولانا اطہر صاحب قبلہ سے، شہزادی کونین کا تذکرہ ہے اور مولا علی کی ولایت، اس کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا کہ بھئی اگر یہ جنت البقیع آج اگر اجازت مل جائے اور کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، یہ میں بعد میں بات کروں کہ آپ یہ روضے بنا سکتے ہیں، تو لیکن اب اس کو ٹوٹے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا، اس وقت کی تصویریں بھی نہیں ہیں، بہت ہے باہر کی ایک تصویر ہے وہ بھی پوری نہیں، تو کیسے بنایا جائے گا ویسا جیسا ٹوٹنے سے پہلے تھا۔ مرحوم مولانا نے، ہم لوگ دبئی میں ملتے تھے، مجھ سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جب وہ جنت البقیع واقعاً پوری شان و شوکت کے ساتھ عمارت تھی، اس وقت بھی لکھنؤ میں وہ اس زمانے کے جو بھی بادشاہ تھے یا نواب تھے، انہوں نے مکمل اس کی شبیہ لکھنؤ میں بنائی ہے جو آج تک موجود ہے۔ وہ نقشہ دیکھو گے بالکل ویسا ہے جیسے منہدم ہونے سے پہلے جنت البقیع تھی، تو اس کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں، تیار شدہ اس کا نقشہ ہمارے پاس موجود ہے، اسی انداز سے جس انداز سے وہ صدیوں تک جنت البقیع کا روضہ رہا۔ تو دیکھیے اگر بالکل کاپی ہو، ریپلکا ہو، بالکل ویسی ہی شبیہ، تو بات کو سمجھنا کتنا آسان ہوتا، بلکہ جیسا میں نے یہ مثال دی کہ ٹوٹی ہوئی چیز کو بھی بنانا کتنا آسان۔ اب مسئلہ یہ کہ شہزادی کونین کا نام آپ سنتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اس کا جواب آپ مت دیجیے گا، میں دوں گا۔ شہزادی کونین کا نام سنتے ہیں، شہزادی کونین کس فضیلت میں کم ہے، لیکن نام سنتے ہی ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ حیا، شرم، حجاب۔ شہزادی کا نام سنتے ہی یہی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ اب شہزادی ہیں حجاب میں، شہزادی کے فضائل امت کے سامنے آ نہیں سکتے ہیں حجاب کی وجہ سے۔ جو ایک خدمت شہزادی نے دین کی، یہ تو میں آپ کو آج کی مجلس کے آخر میں یا شاید کل کی مجلس میں بتاؤں، جو میرا اصل موضوع ہے۔ 12 امام ایک طرف، شہزادی ایک طرف، لیکن فضائل فاطمہ، بلکہ یہ کتنی مشہور حدیث آج کل آپ سنتے ہیں
وما ادراک ما لیلۃ القدر، حدیث ہے نا امام کی کہ جیسے کوئی لیلۃ القدر یا شب قدر کو نہیں پہچان سکتا، اسی طرح ہماری دادی کو بھی نہیں، تو فضائل فاطمہ کو چھپانا ضروری۔ یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ذرا غلط سینس میں مت لیجیے گا، حجاب کی اہمیت کی وجہ سے پروردگار نے کہا، توجہ سے سنیے گا کہیں کوئی آپ کو غلط فہمی میرے بارے میں نہ ہو کہ آج کل کے گستاخ لوگوں میں ایک نیا گستاخ چلا آیا۔